بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا دہائیوں سے آزاد کشمیر کی سیاست، صحافت، سماجیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تجزیہ نگار کے طور پر، ایک رپورٹر کے طور پر انہوں نے اس ساری صورتحال کو مختلف ادوار میں کور کیا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی ہے، اور پرنٹ میڈیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ پھر الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو اس کے جو ابتدائی لوگ تھے ان میں بھی وہ شامل تھے۔ انگریزی اور اردو پریس دونوں میں اپنا کردار مختلف حوالوں سے مختلف ادوار میں ادا کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر کی آج کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، سماجی صورتحال ہے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم نے جو سفر طے کیا اور کہاں کہاں اس میں خامیاں رہیں، رکاوٹیں رہیں، اس ساری صورتحال پر ہم ان سے بات کریں گے۔ جناب خضر حیات عباسی، خضر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے دہائیوں تک آزاد کشمیر کی سیاست کو کور کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ نے بہت رپورٹ کیا ہے، تجزیہ دیا ہے اپنا۔ تو آج جو ہم آزاد کشمیر میں گورننس کا ماڈل دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح جو ڈی پولیٹیسائز قسم کی سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے آزاد کشمیر میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ کہ ہم اس خطے کو ایک ماڈل ریاست کے طور پر نہیں بنا سکے، یہ احساس کہیں نہ کہیں ذہنوں میں جاگزی ہے۔ عارف بار صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جس کی ایک تاریخ ہے، 75 سال کی تاریخ ہے، آزادی کے بعد یہاں ایک دو جماعتیں یہاں ایک عرصے تک جو ہے وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتی رہی، اور ان کا جو ویٹ ہوتا تھا اس دور میں ان جماعتوں کا، وہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جماعتوں کو چلانے والی جو قیادت تھی، ان کا اصل میں ایک وزن سٹیچر ہوتا تھا، ایک سٹیچر ہوتا تھا، اور وہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگ میں ایک عزت و احترام اور ان کا ایک مقام تو تھا ہی، پاکستان میں بھی ان کو عزت و احترام، پبلک پہ بھی ایک گرپ ہوتی تھی، ایک گرپ ہوتی تھی۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ساری جماعتیں تو بن گئی، لیکن ہم ان جماعتوں کا وہ وزن نہیں دیکھ سکتے جو پہلے ایک دور میں یہاں پہ تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بے لوث قیادت تھی اس دور میں، خامیوں کوتاہیوں کے باوجود۔ اور آج جماعتیں تو بہت ساری ہو گئی یہاں پہ، اور ان جماعتوں کے اندر بھی کئی گروپ ہو گئے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعتیں ہونے کے باوجود ایک غیر سیاسی ماحول جو ہے وہ ہونے کے باوجود موجود نہیں۔ درست۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو سوسائٹی کا ڈی پولیٹیسائز اس انداز سے ہونا، اور یہ جو حکومت کا ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے آج کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی خیمے تلے آ گئی ہیں، تو کیا اس سے سیاسی میدان میں ایک خلا پیدا نہیں ہوگا؟ ایک تجزیہ نگار کے طور پر میں آپ سے پوچھوں۔ بالکل خلا ہے، یہ بالکل آپ کی بات بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دور میں یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ ہم پاکستان میں بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اس ریجن میں ہم اگر لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف دیکھیں تو بڑی قداور شخصیات ہوتی تھی سیاست کے اندر۔ شیخ محمد عبداللہ، ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک گرپ تھی ان کی وہاں کی کشمیر کی جو سوسائٹی ہے، رائے پہ، اور ان کے جو ہم پالا باقی سیاستدان تھے، ان کا بھی اپنا ایک مقام تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پورے ریجن میں پاکستان میں انڈیا میں خود کانگریس کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ آج ہمیں کانگریس وہاں پر کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے سیاست کے اندر۔ تو اس کو پھر وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر سیاسی قوتیں پر کر رہی ہیں، مثلا جیسے یہاں ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جس طرح ایک تنظیم اٹھی اور ایک لہر کی صورت میں اٹھی، تو ظاہر ہے جب سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا نہیں کریں گی، پھر کسی نہ کسی کو تو یہ خلا پر کرنا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1984 میں آپ بھی یہاں تھے، لیکن آپ کی اس وقت عمر کم تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
مقبول بٹ کو جب انڈیا میں شہید کر دیا گیا تو ایک ریئیکشن تھا، بہت شدید ریئیکشن تھا کشمیریوں میں، اور وہ ریئیکشن اس لیے نہیں تھا کہ وہ کسی مخصوص نظریے سے تعلق رکھتے تھے یا ان کی کوئی مخصوص جماعت تھی اور اس کے قائد کی حیثیت سے نہیں، وہ ایک کشمیری کو انڈیا نے جو آزادی کی بات کرتا تھا وہاں شہید کر دیا، پھانسی دے دی. تو یہاں آزاد کشمیر میں بھی بڑا ریئیکشن ہوا. تو اس ریئیکشن میں کچھ لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے خلاف باتیں کی، یہاں کی کشمیر کی جو ایک پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی. کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ 8-10 دن وہ یہ کرتے رہے، جلسے جلوس مظاہرے، اور اس کے بعد سردار عبدالقیوم خان صاحب اس وقت تھے تو وہ آئے میدان میں. ان کا بڑا ایک رول تھا، جی ہاں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک جو نظریاتی جہد دینے کا جو ایک رول تھا ان کا. تو انہوں نے آ کر 3 دن آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں، مظفر آباد میں، میرپور یا کوٹلی ایک آدھ جگہ جلسے کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہم مقبول بٹ کی عزت و احترام اور ان کی قربانی کا جو ہے وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی دی انہوں نے، لیکن اس کی آڑ میں کچھ لوگ یہاں پہ نظریاتی نقب زنی کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ایک ہفتے کے اندر. تو یہ ایک لیڈرشپ حالات کا دھارا موڑ کے رکھ دیا، دھارا موڑ دیا انہوں نے. تو یہ ایک لیڈر جو جس کا کوئی ویژن ہو اور جس کی عوام میں بات کو پذیرائی بھی ملتی ہے وہی کر سکتا ہے. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی قیادت اور اس طرح کی جماعتیں نہیں ہوں گی تو پھر طرح طرح کی جو ہے وہ گروپس اٹھ کے نظریات بھی پروان چڑھتے ہیں، اور اس طرح کے گروپ بھی اٹھ کے پھر وہ اس کے لیڈنگ رول پھر وہ مانگتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. اچھا، وقت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، رجحانات بدلتے جا رہے ہیں، یوتھ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں سسٹم کے اندر آ رہا ہے، سوسائٹی میں ہماری جو ینگ لوگ ہیں ان کی جو وہ شامل ہو رہے ہیں. لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں یا حکومت وقت ہے وہ کیا کوئی پلاننگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان نوجوانوں کے جذبات کو مثبت راستوں پر رکھنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائے اور ان کو کسی مایوسی کا شکار نہ ہونے دے؟ بار صاحب یہ ایک بڑی فکر انگیز بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے UNDP نے ایک سروے کیا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ 20 سے 30 سال کی عمر کے جو پاکستان میں نوجوان ہیں ان کی تعداد 64% جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ 60 سے زیادہ فیصد لوگ جو نوجوان ہیں ان کے مسائل اور ان کے جو مستقبل ہے اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے. ان کا بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان اس وقت یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے فارغ ہو رہے ہیں اور آگے ان کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں ابزارب کرنے کا ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا. اور بے روزگاری جب ہوگی، نوجوانوں کو جب نوکریاں نہیں ملیں گی، مسائل کا شکار ہوں گے، تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے افراتفری ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہے، افراتفری ہے اور بے چینی بھی پائی جاتی ہے، اور آنے والے سالوں میں یہ اور مشکلات بڑھ جائیں گی، نرم چارہ بن جائیں گی وہ کسی کے لیے بھی. جی وہ کسی کے لیے نرم چارہ بن رہے ہیں، ابھی بھی بن رہے ہیں، اور آنے والے سالوں میں اور یہ چیلنج زیادہ بڑھ جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ آزاد کشمیر کا اس ڈھانچے پہ بہت کچھ آپ نے لکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈلیور کر رہا ہے جو انتظامی ڈھانچہ اس وقت آزاد کشمیر کا ہے جس میں مہاجرین کی بھی نشستیں ہیں اور یہاں بھی جو ایک سسٹم ہے، تو یہ عوام کی توقعات بدلتے ہوئے وقت اور جو علاقائی تبدیلیاں ہیں ان میں یہ ریلیونٹ ہے، یہ چل سکتا ہے اس طرح کا سسٹم، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے سسٹم تو پہلے بھی تھا اور یہ چلتا رہا ہے. یہ قیادت کا بنیادی طور پر رول ہوتا ہے. وہ کوئی ویژن والی قیادت ہوگی، انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہوگی،
وہ عوام کے مسائل کے ساتھ جو ان کا ایک اخلاص اگر ہوگا تو سسٹم پہلے بھی موجود تھا، وہ ڈلیور کرتا بھی رہا ہے. یہ درست ہے کہ اب چیلنجز ہماگیر ہو گئے ہیں، اب زیادہ ہو گئے ہیں چیلنجز، لیکن ہمارے پاس کوئی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی الٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. اس سسٹم کو اگر مائنس کر دیا جائے تو ہم کیا اور کیا ہمارے پاس اور کیا آپشن کیا اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس. تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ ہماری قیادت کے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ اگر سیاست میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی سوچ میں، اپنے ویژن میں، اپنی پرفارمنس میں کوئی تبدیلیاں لانی ہوں گی، بہتری لانی ہوگی. تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی خضر صاحب؟ آپ کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی لکھتے رہتے تھے، انگریزی اخبار میں بھی آپ لکھتے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے بھی جو ہے نا اپنی صحافت کا سارا جو ہے زمانہ جو ہے عروج تھا وہ اسی مطالبے میں گزار گیا. بالآخر خدا کر کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، لیکن وہاں کوئی ان کو غیر مؤثر ہی عملاً بنا دیا گیا ہے، کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ وہ جو بلدیاتی الیکشن کا جو ماڈل اس وقت چل رہا ہے، اس سے تو نئی قیادت نہیں ابھرے گی. ان کو ہمیں با اختیار بنانا ہوگا اس سسٹم کو. لوگوں کو اس کے لیے کچھ اختیارات اور وسائل دینے ہوں گے تاکہ وہ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ وہ ڈلیور کر سکتے ہیں. ابھی تو برائے نام ہے یہ جو بلدیاتی الیکشن ابھی جو ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یہ تو ان کو کامیاب بنانے سے زیادہ ناکام بنانے میں دلچسپی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں ضیاء الحق نے ایک ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا، اگرچہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے اور جمہوریت پہ بھی ان کا یقین نہیں تھا، اور جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے وہ بھی ان کے دور میں نہیں چل رہا تھا، لیکن انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا اور ایک نیا ماڈل جو ہے اس دور میں جو لوگ سامنے آئے تھے، آج پاکستان میں موسٹلی وہی لوگ لیڈرشپ ہے ہماری. تو اب ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ اگر ایک ماڈل دے کے جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری قیادت خام مال ملتا ہے، تو اگر یہ سیاسی لوگ ہمارے کریں اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں، جو روح ہے جمہوریت کی، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ لوکل باڈیز کا عوامی رائے کا احترام کریں جس طرح آئی ہے سامنے بلدیاتی الیکشن میں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو عوامی رائے کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئیں تو وہ پھر ایک چھاننی کا کام بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے چلنے کی پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آگے آتے ہیں، اور جو نہیں چل سکتے وہ وہیں رک جاتے ہیں. بہت شکریہ خضر صاحب، آپ نے آزاد کشمیر کی سیاست پر اور یہاں کے حالات و واقعات پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین، آزاد کشمیر کے معروف صحافی تجزیہ نگار جناب خضر حیات عباسی صاحب آج ہمارے مہمان تھے. ان سے ہونے والی گفتگو آپ نے سنی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.